السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ ہم اپنا آج کا سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا سیشن نمبر 21 ہے، آیت نمبر 14 انشاءاللہ ہم آج اسٹڈی کریں گے، اور آیت نمبر 14 کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حقیقت القیامہ ہے۔ انشاءاللہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج اپنی ان ڈیپتھ اسٹڈی کو شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ حقیقت القیامہ پر بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ایک شعر سے شروع کروں گی۔ شاعر کہتا ہے، جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ قیامت کے اوپر ایمان رکھنا یہ الحمدللہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ آپ ابراہیمک فیتھس کو جانتی ہیں، ابراہیمک ریلیجنس کو جانتی ہیں، جتنے بھی دنیا میں ابراہیمک ریلیجنس ہیں ان سب کے اندر آپ کو یہ کانسیپٹ آخرت کا ملتا ہے۔ اگر آپ ریلیجنس کا ایک ڈائیگرام دیکھیں جو کہ ورلڈ وائڈ آپ کو ہمیشہ سے ملتا ہے اور آج بھی ملتا ہے، تو دنیا میں دو طرح کے مذاہب ہیں۔ جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں وہ دو طرح سے ڈیوائیڈڈ ہیں، دا براڈ ڈویژن دو طرح کی ہے۔ ایک سائڈ پر ہے وہ دین یا وہ مذہب جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو فادر آف ریلیجن کی جگہ پر رکھتے ہیں، ان کو ابراہیمک فیتھس کہا جاتا ہے۔ اور دوسری کیٹیگری پر وہ ایک کیٹیگری ہے جو کہ نان ابراہیمک فیتھس آتے ہیں، جس میں دھرمک ریلیجنس وغیرہ آتے ہیں، جیسے اس میں ہندوازم اور بدھزم وغیرہ، جینزم وغیرہ آ جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ابراہیمک فیتھس ہیں ان میں مینلی آپ کو تین جو ملتے ہیں وہ جوڈائزم، اسلام اور کرسچینٹی ہے۔ ہیومن پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر آتا ہے، اور باقی جو حصہ ہے انسانیت کا وہ نان ابراہیمک فیتھس میں جاتا ہے۔ اب جو یہ تین فیتھس ہیں، ان تینوں کے اندر آپ ابراہیم علیہ السلام کو ایز اے فادر آف ریلیجن یا ایز اے فادر آف مذہب دیکھتے ہیں، اور ان تینوں ریلیجنز میں تین چیزیں بالکل کامن ہیں۔ یعنی آپ کرسچن کو دیکھ لیں، آپ جیو کو دیکھ لیں، یا آپ ایک مسلمان کو دیکھ لیں، ان تینوں کے اندر تین چیزیں کامن ہیں۔ ویسے بھی یہ دونوں ہم مسلمانوں کے لیے یہود اور نصارہ اہل کتاب کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تین مذاہب ہیں ابراہیمک فیتھس، یہ تین چیزوں کو کامنلی شیئر کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان از کامن 1، رسولوں اور انبیاء پر ایمان از کامن نمبر 2، اور آخرت کے دن پر، قیامت پر ایک بلیف نمبر 3۔ تینوں فیتھس، یہ تینوں کانسیپٹ، یہ تینوں ایمانیات شیئر کرتے ہیں۔ اور جو باقی ریلیجنس ہیں جو نان ابراہیمک میں آتے ہیں، ان میں جو بھی آخرت کا کانسیپٹ ہے یا جو قیامت کا کانسیپٹ ہے وہ بگڑا ہوا ہے، وہ ڈسٹارٹیڈ ہے، وہ ڈسٹربڈ ہے۔ اب جب آپ آتے ہیں قرآن پر، تو قرآن الحمدللہ اتنا زیادہ آخرت کا ذکر کرتا ہے کہ آپ کو ہر چند آیات کے بعد آخرت پر، قیامت پر، الساعہ پر، اس گھڑی پر ایک نہ ایک کوئی آیت یا اس کا انڈائریکٹ مفہوم مل جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اٹس اے ویری اسٹرانگ کانسیپٹ جو قرآن ہمارے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن دو طرح سے صورتوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ قرآن کی آپ کو کچھ صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ملتی ہیں، اور کچھ صورتیں آپ کو مدنی صورتیں ملتی ہیں۔
مکی صورتوں کے اندر آپ کو آخرت کا کانسیپٹ، جس کو آپ عقیدہ آخرت کہتے ہیں، یہ بہت ایک بلیٹنٹ انداز میں، بہت ویوڈ ڈسکرپشن کے ساتھ اور بڑے ریپیٹیشن کے ساتھ ملتا ہے۔ مکی قرآن میں آخرت کا کانسیپٹ، جہنم کی آیات، جہنم کی سزائیں، قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے کا منظر کیا ہوگا، الساعہ کیا ہوگا، اس سب کی آپ کو بڑی ڈیٹیل ملتی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جتنے بھی آپ کو مختلف سٹیپس ملتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام الساعہ یا اسٹارٹنگ فرام القیامہ، وہاں سے لے کر ٹل دا ٹائم انسان جنت اور جہنم میں پہنچ جائیں گے، چاہے آپ قرآن کو دیکھ لیں، چاہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ لیں، آپ کو ان میں ایک کنفرم سیکوینس نہیں ملے گی۔ کچھ چیزیں آپ کو بالکل پتہ چل جائیں گی کہ جی اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3 میں یہ ہوگا، لیکن یا لاسٹ اسٹیپ یہ ہوگا، لیکن ایگزیکٹلی درمیان میں جتنے سٹیجز آتے ہیں اس کو آپ ایگزیکٹ 1 to 1 کر کے اس کو آپ ایک اسینڈنگ آرڈر میں نہیں لا سکتے ہیں۔ کلاسیکل اسکالرز نے بڑا وقت لگایا ہے اور قرآن اور سنت سے وہ سٹیپس اٹھا کر مینشن کیے ہیں کہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو کہ انسان قیامت سے لے کر جنت میں داخل یا جہنم سے داخلے سے پہلے پہلے آبزرو کرے گا۔ کئی کتابیں لکھی گئیں، ایک عربی کی کتاب آتی ہے جس کے رائٹر جو ہیں مصنف، جس کی کمپائلیشن جو ہے وہ الصفارانی نام آتا ہے ان کا، الصفارانی کر کے، بڑی ٹف عربک لینگویج کے اوپر لکھی ہوئی ان کی کتاب ہے۔ عقیدے پر ان کی کتابیں موجود ہیں، انہوں نے قیامت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح سے امام الطبری ہیں جن کی تفسیر بھی آتی ہے، تفسیر الطبری، آپ کو ان کی تفسیر کے اندر بھی بڑا ڈسکرپشن مل جاتا ہے جس میں انہوں نے قیامت کی سٹیجز کا ذکر کیا ہے۔ پھر آپ کو تفسیر تحریر تنویر ہے، اس کے اندر ابن عاشور کی، اس میں آپ کو یہ سٹیجز کا ذکر مل جاتا ہے۔ پھر آپ کو تفسیر ابن عطیہ ہے، مالکی اسکول آف تھاٹ کے اسکالر آتے ہیں، اسٹل ہز تفسیر از ان عربک اونلی، اور انہوں نے بھی ان سٹیجز کا بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ میں بہت براڈ اگر ڈویژن پر بھی جاؤں تو میرا خیال ہے شاید اراؤنڈ 13 سے 14 ایسے مقامات ہیں، چلیں 14 سمجھ لیں، کہ جن کو میرا خیال ہے ہم میں سے ہر مسلمان کو اندازہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم مسلمان اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کو بہت کانسیپچول پوائنٹ آف ویو سے اب تک اٹھا نہیں سکے۔ آپ ڈفرینٹ عقائد کے لوگوں کو دیکھیں، آپ ڈفرینٹ بلیفس کے لوگوں کو دیکھیں، وہ اپنے بچوں کے اندر دین کے کانسیپٹس جو ہیں وہ انکلکیٹ کرتے ہیں۔ وہ دین کی 2-4 چیزیں اور ریچولز کو صرف بچوں پر امپوز نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے بچوں کو گروم کرتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنا کانسیپٹ، اپنا فیتھ، اپنا عقیدہ، اپنی سٹینڈنگ، جس ریلیجن کو وہ فالو کر رہا ہے اس کو ڈیفائن کر سکے۔ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہر بچے کا مبلغ بننا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم یا تو اپنے بچوں کو پورے کا پورا مبلغ بنانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی خواہش ہے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جی دعا کریں میرا بچہ امام کعبہ بن جائے، دیٹس اے ویری بیوٹیفل کمپریہنسو ڈیزائر، لیکن اب ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ اب وہ بنے تو بس امام کعبہ بنے، اور اگر دوسری طرف آپ مسلمانوں کو دیکھیں تو ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اتنا ہی جان سکے کہ یا اتنا ہی بات کر سکے کہ بیسیکلی اسلام کا فیتھ ڈیفائن کیا کرتا ہے، اسلام کانسیپٹ آف آخرت پہ کہتا کیا ہے۔ تو ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کریں تاکہ کانسیپٹس دیتے جائیں بچوں کو۔ آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر ہر دفعہ وہ فروٹس نہیں دیکھ سکیں گے جو شاید ہم اولاد کے حوالے سے محنتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ وہ فروٹس نہ بھی دیکھ سکیں، خواہش ہوتی ہے کہ ہم دیکھ لیں، لیکن اگر وہ فروٹس ہمیں اولاد میں ایمان کے ویسے نہیں بھی نظر آتے تو ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ جو آپ نے ان تک انفارمیشن اور علم اور رب کی اور رسول کی محبت فلٹر ڈاؤن کی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایکسفولیٹ ہوگی ان کی زندگی میں، اور ان کو موت سے پہلے اللہ ضرور ایمان کی طاقت نصیب کرے گا۔ آپ کا یقین ہوتا ہے جو حالات کو آپ کے یقین کے مطابق، آپ کی دعاؤں کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ So this یقین is so important، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یقین اور دعویٰ آپ کا ملنا چاہیے، ورنہ دعویٰ الگ رہ جائے گا، یقین کہیں پیچھے رہ جائے گا۔ سو اب اگر ہم بات کرتے ہیں آخرت کی کانسیپٹ کی، تو 14
ادوار یا 14 سٹیجز ہیں جو آپ کو قرآن اور سنت سے ملتے ہیں کہ یہ ہم نے بہرحال فیس کرنے ہیں جب سے قیامت شروع ہوگی تب سے لے کر. اس کی سیکوینس آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کچھ کی سیکوینس فکسڈ ہے، وہاں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ظاہر ہے پہلے یہ ہوگا، اور کچھ کی سیکوینس ڈیفائنڈ نہیں ہے. یہ جو 14 ہیں ان میں سب سے پہلا ہے البعث. البعث مطلب ریزرکشن، جو ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے. سو پہلا سٹیج از البعث، قبروں سے اٹھائے جانا، دا ریزرکشن. پھر دوسرا سٹیج جو ہوگا البعث، انفیکٹ اگر آپ گہرائی میں اسٹڈی کریں تو البعث اصل میں صرف اور صرف یوں سمجھ لیں آپ کے قبر کے اندر اٹھنا بھی نہیں، بلکہ آپ کی قبر کے اندر آپ کی روح کو ایک جسم مل جانا ہے. دس از البعث. الباس از دا ریزرکشن، جس میں کہ قبر میں روح کو جسم مل جائے گا. دین کم سیکنڈ پارٹ از دا نشور، اور نشور میں آتا ہے قبر سے نکلنا، جس میں آپ اپنی قبروں سے نکل کر ایک نشان کی طرف، ایک انڈیکیٹر کی طرف جو ہیں وہ بڑھنا شروع کریں گے. دین تھرڈ اسٹیپس کم ایز الحشر، جہاں پر انسان جانوروں اور مخلوقات کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ بس ایک میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ وہاں پر جو ہیں گیدر ہوتے جائیں گے. اٹ ول بی اے گرینڈ گیدرنگ. سو البعث، قبر میں جسم مل جانا، ریزرکشن. النشور، قبر سے نکلنا. الحشر، جس کے اندر آپ چلنا شروع کر دیں گے مخلوقات اور انسانوں کے ساتھ ٹورڈز اے میدان، ٹورڈز اے پلین. دین کم فورتھ از القیام. القیام، دا اسٹینڈنگ اپ. اب جو لمبا انتظار ہوگا روز محشر کے دن، دس از القیام، جہاں کوئی کہتا ہے 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، کوئی کہتا ہے ایک دن اس کا 50,000 سال ہوگا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سو دا فورتھ اسٹیج جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، دس از القیام، دا اسٹینڈنگ اپ. دین ففتھ کمز الارض، یعنی الارض عین را ضاد سے، الارض زمین والا نہیں، دس از عین را ضاد، مطلب جس میں آپ حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور جو ڈیڈز ہیں اب ان کو دکھانے کا ٹائم شروع ہو جائے گا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرل شفاعت کے بعد حساب کتاب کی اوپننگ ہو جائے گی. دس ول بی الارض. دین کمز دا سکس اسٹیپ، جس میں انڈیویجول لیول پر ہمارے ہاتھوں میں ہماری بک آف ڈیڈز، نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے. اور پھر سیونتھ اسٹیپ ہوگا، ایک تو ہوگا نا کہ آپ پکڑ کے کھڑے ہیں، سب کے ہاتھوں میں ان کی کتابیں دے دی گئی ہیں. دین ون بائی ون کیو میں کھڑے ہو کر سب اللہ رب العزت کے سامنے آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. تو سکستھ از نامہ اعمال، بک آف ڈیڈ ہاتھ میں آ جانا. دین سیونتھ ول بی حساب. دس ول بی مائی انڈیویجول حساب، جب میری کتاب میرے سامنے ہوگی اور مجھے اپنے رب کے سامنے لایا جائے گا. اور پھر یہاں وہ چند لوگ ہوں گے جن کو 70,000 کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور ان کو اس سٹیج تک لایا جائے گا، الحساب کی سٹیج تک. لیکن ان کی بک آف ڈیڈ کو کھولنے کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. سو الحساب، جس میں انڈیویجول کیپیسٹی میں انسانوں کے نامہ اعمال یا تو کھولے جائیں گے اور پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کیوں کیا تھا، یا 70,000 کو ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. دین دا ایٹھ اسٹیپ از میزان. آئی ول انشاءاللہ پوسٹ نوٹ اباؤٹ اٹ. یہ جو 14 سٹیجز ہیں، آپ پریشان نہیں ہو، میں انشاءاللہ اس کو لیکچر کے بعد کسی ٹائم پہ پوسٹ کر دوں گے. دا ایٹھ از دا میزان، جس کے اندر اب آپ کے اور میرے اعمال جو ہیں وہ ہماری انٹینشنز کے ساتھ تولے جائیں گے. احادیث کا مفہوم بتاتا ہے کہ انسان کے اعمال کو اس دن اللہ تعالیٰ فزیکل فارم دے دیں گے، اور ان کی فزیکل فارم کو پھر جو ہے وہ ترازو میں ڈالا جائے گا. آئی ڈو ریمبر ایک مرتبہ میں نے آپ کو تابعی اسکالر کی کتاب سے قصۃ السمکہ سنایا تھا. اف آئی ایم ناٹ فارگیٹنگ، میں نے بالکل فیس بک پر سنایا ہے مچھلی والا قصہ، احمد بن مسکین کے واقعے کا. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریپیٹ اٹ، بٹ اگر مجھے کہیں موقع ملا تو اس قصے سے پتہ چلتا ہے، اور احادیث کے ساتھ وہ قصہ ریلیٹ کرتا ہوا آپ کے اور میرے سامنے بہت سی کلیرٹیز کو لاتا ہے کہ احادیث یہ واضح کرتی ہیں کہ اس دن انسان کی نیتوں کو ٹینجیبل فارم میں، ترازو میں، میزان میں ڈال دیا جائے گا، اور اس دن انسان کے اعمال کو ٹینجیبل فزیکل فارم میں میزان میں رکھ دیا جائے گا. کچھ احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایز اٹ از پوری کی پوری میں
ہمارے بھی اس دن وزن کیے جائیں گے، بیکاز اسی کے اندر ہماری انٹینشنس تھیں. سو واللہ عالم وٹ ایگزیکٹلی اٹ ول بی. ظاہری بات ہے جب اس کو ایکسپیرئنس کریں گے تب پتہ چلے گا. سو دا 8th اسٹیج از میزان. پھر اس اسٹیجز میں آپ جو دیکھتے ہیں سب سے پہلا اسٹیج ہوگا وہ ہوگا ظاہر ہے جب ہم قبروں سے نکلیں گے. سو بیسیکلی بعث سے پہلے سور پھونکا جائے گا. وہ سور بھی ہے وہ جو میں شروع میں بتانا آپ کو بھول گئی تھی. پھر اس روز قیامت کے اندر جو 10th اسٹیج آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے آئے گا. قرآن فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. میں نے آرڈر نہیں آپ کو اس میں رکھا، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آرڈر نہیں میں ڈیفائن کروں گی. آرڈر آتا نہیں ہے احادیث میں، بٹ سم ایکسٹینٹ اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں. سو 9th از سور کا پھونکے جانا. 10th از اللہ رب العزت کا فرشتوں کے ساتھ اپنے عرش کے ساتھ انسانوں کی گرینڈ گیدرنگ کے سامنے آ جانا. 11th اسٹیپ آف روز محشر جو یوم القیامہ کا ہے وہ ہے شفاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفاعت کریں گے جو شفاعت عامہ ہوگی، پوری انسانیت کی شفاعت ہوگی، انکلوڈنگ ہندو، بدھسٹ، جیو، کرسچن، مسلم، ایتھیسٹ، ایگنوسٹک، اینی ون. اور یہ وہ شفاعت ہوگی جس میں صرف آپ سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، اور ایک لمبے انتظار میں جو انسانیت کھڑی ہوگی کہ بس اب حساب شروع ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرسیشن پر، آپ کے کہنے پر اللہ رب العزت جو انسانوں کی اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے شفاعت عامہ. یہ ہر ایک کے لیے ہوگی. اور جو شفاعت خاصہ ہے آپ کی، جس کو شفاعت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، یہ اسپیسیفکلی ہوگی مسلم امت میں سے بھی چند لوگوں کے لیے ہوگی، اور ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ وہ امتیوں میں سے ان امتیوں کی شفاعت کر سکیں. سو there is actually a concept of شفاعہ in Islam. It's not unconditional, it is conditional. There are two categories. One شفاعت will be general جس کو شفاعت کبریٰ یا شفاعت عامہ کہا جاتا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صرف حساب شروع ہوگا. It will be for everyone. پھر آتا ہے شفاعت صغریٰ یا شفاعت خاصہ. یہ اسپیسیفکلی ود ان مسلم امہ بھی ایک چھوٹے سے پورشن کے لیے ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر کریں گے. سو دس از دا 11th اسٹیج، شفاعت کی اسٹیج. پھر ایک اسٹیج اور آپ کو روز محشر کی ملتی ہے، دس از حوض کوثر. ہم آپ میں سے جن بہنوں نے میرے ساتھ سورۃ الکوثر کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سورۃ الکوثر کو پچھلے رمضان میں میرا خیال ہے اسٹڈی کیا تھا، اور وہاں ہم نے اس حوض کوثر کو بہت ڈیٹیل سے سمجھا تھا. تو ایک اسٹیج 12th اسٹیج ہے حوض کوثر پونڈ، جہاں اسپیسیفکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آپ کی امتیوں کو یہاں تک آنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن اس کا پانی سارے امتی نہیں پی سکیں گے. صرف ان مسلمانوں کو حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہوگی، جن کے دن رات قرآن کے ساتھ گزرے ہوں گے، جن کے معاملات اور اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپ پر چلنے میں اپنی انتھک محنت کے ساتھ موجود ہوں گے، جنہوں نے خود کو اپنے رب کے ساتھ کمپلیٹلی ٹائی کرتے ہوئے شرک سے خود کو بچایا ہوگا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انوویشنز کرنے سے پرہیز کیا ہوگا. سو 12th stage is حوض کوثر. Then comes the 13th level روز محشر کا، یوم القیامہ کا، اور وہ ہے صراط. صراط will be the bridge جو کہ قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر. There are certain احادیث جو کلیئرفائی کرتے ہیں کہ اس صراط کے اوپر سے صرف مسلمان گزارے جائیں گے، بیکاز اس صراط کے ایک طرف جو ہے وہ جہنم ہوگی، اس کے نیچے جو ہے جہنم ہوگی، اور اس کے دوسری طرف جنت ہوگی. سو اس سے پہلے مشرکین اور کفار کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا. صراط سے صرف مسلمانوں کو گزارا جائے گا. اب اس صراط سے جو نیچے گریں گے وہ مسلمان امت میں سے منافقین ہوں گے جو کٹ کٹ کے اس صراط سے نیچے گر جائیں گے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی. Then comes the final step of روز محشر یوم القیامہ. This is قنطرہ. قنطرہ is قاف نون
पौरा गोलता। रेयरली लोग इस स्टेज के बारे में जानते हैं, इसलिए कि रेयरली लोग जो हैं वो अहादीस को गहराई में स्टडी करते हैं। रेयरली हम जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा वक़्त अपने ज़िंदगी का किताबों पर लगाते हैं। रेयरली हम अपने एक स्टैंडर्ड मीडियम से हटकर इल्म की महफ़िल और इल्म की किताबों में घुसते हैं। दैट्स द मेन रीज़न कि हमें ज़्यादातर मुसलमानों को इवन इस क़ंतरा की स्टेज का नहीं पता होता। दिस क़ंतरा विल बी द स्टेज क़ाफ़, ना, नून, क़ारा, गोलता। दिस विल बी एन ओपन एरिया जस्ट बिफोर एंटरिंग इंटू जन्नह। जन्नत के दरवाज़ों से पहले और सिरात के बाद, यूँ समझ लें सिरात से जैसे ही गुज़र के मोमिनीन उस अंधेरे से गुज़र कर एक मैदान में दाखिल होंगे, दिस मैदान विल बी क़ंतरा, और ये एक ओपन एरिया होगा। इसकी बैक पर पीछे जहन्नुम रह जाएगी, इसलिए कि जहाँ सिरात कायम हुआ था, और इसके फ्रंट पर जन्नत होगी। और कुछ अहादीस ये बताती हैं, जिससे ये शरह लिखने वालों ने, एक्सप्लेनेशन लिखने वालों ने मेंशन किया है कि अ लिटिल बिट ऑफ हिसाब, अ सर्टेन लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इस क़ंतरा के मैदान में भी मोमिनीन की टू सर्टेन एक्सटेंट की जाएगी, और ये यौमुल क़ियामा का अहादीस के मुताबिक एंड स्टेज होगा। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप बिफोर गोइंग टू एंटर इन जन्नह, क़ंतरा, जो मोमिनीन यहाँ जहाँ तक पहुँचेंगे, और यहाँ सिर्फ वही इंसान पहुँच सकेंगे, मोमिनीन पहुँच सकेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पहुँच सकेंगे, जो जन्नत के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अब ये जो इनका हिसाब होगा, इसमें ये वापस नहीं जाएँगे। बस ये अल्लाह ताला इनको एक, जैसे जैसे होता है ना कि एक जब आप अपने रिज़ल्ट डे पर जाते हैं, तो वो जो एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा होता है, कभी-कभी आपकी यूनिवर्सिटी, आपका स्कूल और आपका कॉलेज जो है वो अनाउंसमेंट ऐसी कर रहा होता है कि जिसमें आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है। वो एक सर्टेन टाइप ऑफ इम्तिहान बन जाता है फॉर द स्टूडेंट्स कि क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या जीपीए आएगा, क्या ग्रेड आएगा, कितनी परसेंटेज आएगी। तो वो जो एक कैफ़ियत होती है ना, जिसमें अब रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है, और वो एक क़ंतरा की स्टेज की होगी, लेकिन यहाँ से वापसी किसी की नहीं होगी। इसीलिए स्कॉलर्स और सहाबा कहा करते थे, तजावुज़ा क़ंतरा, एक फ्रेज़ मशहूर था कि नाउ दिस इज़ द स्पेस और दिस इज़ द प्लेस, फाइनली समवन इज़ इन जन्नह राइट नाउ, यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 14 स्टेजेस हैं जो मैंने मेजरली, इसके अलावा छोटे-मोटे कुछ और भी आपको मिल सकते हैं अहादीस और कुरान से, लेकिन कम से कम बीइंग अ मुसलमान, बीइंग अ कलमा गो, हमें और हमारी औलादों को कम से कम ये 14 स्टेज, अगर आपकी औलाद इस वक़्त सुनने को तैयार नहीं है, अगेन एकदम से हौलाने की और बौखलाने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें खुद आज पता चल रहा है, सो कीप अ होप, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल नहीं तो 10 साल के बाद कोशिश जारी रखें, आपकी औलाद की इन्फॉर्मेशन में आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें आ जाएँगी। तो दीज़ आर द 14 स्टेप्स कम से कम जो कि हमें याद होने चाहिए रिलेटेड टू यौमुल क़ियामा। अब इतना हम सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि क़यामत का आगाज़ जो होगा वो ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट से होगा, ये कुरान ने वाज़ेह किया है। कुरान ने कई मर्तबा आयत में मेंशन किया है, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर। ये वाला पॉइंट आपके सामने सिर्फ़ मैं एक ख़ास वजह से मेंशन कर रही हूँ, और इस ख़ास वजह से इसको मेंशन करने का मकसद टॉलरेंस लेवल डेवलप करना है व्हेन द डिस्कशन विल गो ऑन एकेडमिक स्केल, और ख़ास तौर पे मुसलमानों को एकेडमिक स्केल के ऊपर भी जब टॉलरेंस चाहिए, तो दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि हम मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी के लेवल में भी काफ़ी हद तक टॉलरेंस चाहिए होती है। अगर इल्म वालों को इल्म के मैदान में टॉलरेंस नहीं नसीब होगी, तो इल्म वाले अपने घरों और ख़ानदानों के अंदर टॉलरेंस कभी भी डेवलप नहीं कर सकेंगे। एक दूसरे की बातें चुभेंगी, एक दूसरे की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी, एक के तंज़ और ताने दूसरे को एक मैग्नीट्यूड के साथ महसूस होंगे, और फिर उसमें क्या होगा अल्टीमेटली कि एक दूसरे का सुकून तबाह हो जाएगा। सो एकेडमिक टॉलरेंस आप जब लेने के काबिल हो जाते हैं, तभी आपके अंदर फैमिली टॉलरेंस डेवलप होती है। ये हकीकत है, जितना इल्म आपको साबिर बना देता है, उतना आप अपनी आम ज़िंदगियों के अंदर सब्र के मुज़ाहिरे करने लग जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन ग्राउंड जहाँ खेलना सीखना है, जहाँ मज़बूती सीखनी है, जहाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखनी है। जब कुरान के सामने आकर बैठ गए हैं, तो अब तो आप एक ऐसे रिहैब सेंटर में आ गए हैं। इट्स
It's a kind of a rehabilitation center جو میری ہر کمزوری کو ٹھیک کر دے گا, جو میری ہر ویکنس کو دور کر دے گا, جو میری ہر غلط ایڈکشن کو کھینچ کر میرے اندر سے نکال دے گا. So this is a kind of a rehab center. اور اگر آپ اور میں الحمدللہ اس کتاب کے ریہیب سینٹر کے سامنے اپنا وقت لگا ہی رہے ہیں, تو پھر کیوں نہ فروٹفل بنا لیں اس کو, اسٹرانگ بنے, مضبوط بنے, اور اس کلام سے جو آپ کو طاقت اللہ رب العزت دے رہا ہے اس سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھیں, تاکہ باہر کی دنیا کے طوفان آپ کو ڈگمگائیں نہیں. باہر طوفان ہیں, باہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹس لائک سڑک پر طوفان ہے نہیں. جب آپ قرآن کی زندگی اور قرآن کی کتاب اور قرآن کے ریہیب سینٹر سے ذرا سا بھی موو کرتے ہیں within the boundary of your home, that home will be the playing ground جہاں پر آپ کو بڑے طوفان کبھی کبھی فیس کرنے پڑتے ہیں. ہر انسان کے ایمان کے لحاظ سے اس کے طوفان اس کے رب نے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کی اور میرے لیے یہ قرآن روح کی غذا بننا چاہیے. آپ کی اور میرے جذبات کو مضبوطی کرنے کا فیول یہاں سے آنا چاہیے, جذبات کی بلندی آنی چاہیے, پیشن اور جذبہ اور مقصد یہاں سے آنا چاہیے. اٹھائیں اس چیز کو یہاں سے اور بنیں مضبوط. مضبوط بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے باہر بل بورڈز توڑ دیں اس لیے کہ ان کے اوپر عورتوں کی تصویریں لگی ہیں. جسٹ کم آؤٹ آف اٹ. بہت ایکسٹریمزم اور بہت غلط سائٹ کے اوپر ہم نے اسلام کی پکچر آلریڈی پورٹرے کر دی ہے. اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم اسلام کو اس کے ایسنس کے ساتھ اڈاپٹ کریں. Gain the energy from the Quran, from the rehab center of the Quran, and just apply it in your personality within your homes. سیکھیں. آج آپ 4 باتوں کے اوپر اپنے گھر والوں کی خاموش رہیں گی, آپ کو کیا لگتا ہے ان کو محسوس نہیں ہوگا؟ وہ شاید شو نہ کریں, but energy is flowing within the house through you, and you are gaining this energy from the Quran. So اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ایگزامپل میں اس وقت نفخ فی الصور کے آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں, this is just to give you the idea of tolerance level we need all the time in our lives. اور بہت زیادہ ضروری ہے, اور دین والوں کو اس ٹالرنس کے اوپر آنا اشد ضروری ہے, اشد ضروری ہے. جب آپ بات کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, ہم سب کی انڈرسٹینڈنگ بالکل کلیئر ہے کہ جب یہ قرآن کہتا ہے تو اس سور کا مطلب ہے اٹس ٹرمپٹ آف دا ہارن اور بلوئنگ آف دا ہارن. اور سارے کلاسیکل اسکالر, سارے صحابہ یونانیمسلی کہتے ہیں. آپ تفسیر الطبری اٹھا کر دیکھ لیں, آپ تفسیر ابن عطیہ دیکھ لیں, آپ کلاسیکل اسکالرس کو دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سور وہ اینیمل ہارن ہوگا جس کے اندر فرشتہ جو کہ اللہ نے فکس رکھا ہے وہ قیامت سے پہلے اس میں بلو کرے گا, تو ایک آواز آئے گی, اینڈ دین دس ول بی فرسٹ ٹرمپٹ اینڈ دا سیکنڈ ٹرمپٹ. یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اب ان سارے اسکالرس کے ساتھ ایک اسکالر آپ کو نظر آتے ہیں, اینڈ دا اسکالر از ناٹ ہلکا پھلکا اسکالر, دس از عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. اور آپ جب ان کی رائے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سور کا مطلب ہے سورتن سے یہ ہے, اور سورتن کی یہ جمع ہے, اور وہ کہتے ہیں سورتن کا مطلب ہوتا ہے امیج آف اے مین. اور انہوں نے انٹرپریٹیشن اس کی کہ جب قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اس کا مطلب ہے جس دن روحوں کو ان کے جسموں میں واپس ڈال دیا جائے گا. اب اگر آپ لنگوسٹکلی غور کریں تو یہ ایک رائے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی, اور یہ پہلے سے نگیٹ نہیں کر رہی, اس لیے کہ بہرحال سواد واو را کے اندر یہ مفہوم بھی آتا ہے. یہ دوسری رائے عبداللہ ابن عباس نے اسی صورت سے ہی ڈیرائیو کر کے اس طرح سے اوپینین کیا, لیکن زیادہ تر اس کو یوں نہیں لیا گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر آج کوئی, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ سور کا مطلب یہ بھی ہے کہ روحوں کو جسموں میں لوٹا دیا جائے گا, اینڈ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ رائے. اب ہم ایک سنسنی پھیلا دیں یہ غلط ہے اس لیے کہ یہ صرف ایک ٹرمپٹ ہوگا جس میں بلو کیا جائے گا, جانور کا سینگ ہوگا جس کے اندر بلو کیا جائے گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روحوں کو جسموں میں لوٹا دیا جائے گا. Now we need a certain level of tolerance over here. آج جب کوئی دین کی ایسی بات کلاسیکل اسکالرس کی اٹھا کر, چاہے وہ کسی نے نہیں مانی, بٹ وہ ایک بات ہے جو کتابوں میں موجود ہے, اس کو مینشن کیا جاتا ہے, تو ہم صبر سے اس کو سن نہیں پاتے. ہمیں دین میں اس کی گنجائش نظر نہیں آتی, ہم صبر کے ساتھ اس کو پڑھنا اور سننا نہیں جانتے. حقیقت ہے کہ جتنا انسان علم ایکسپلور کرتا جاتا ہے, جتنا انسان علم پڑھتا جاتا ہے, اتنا صبر, ٹالرنس اس میں آتی جاتی ہے.
اتنا انسان بولتا کم ہے دین کے معاملے میں، سنتا زیادہ ہے. The more you learn, the more broad-minded you will be. سمجھ جائیں اس چیز کو. یہ ہم ہر ایک کے اوپر جو فتوے لگاتے پھرتے ہیں، ہم نے انٹالرنس پھیلا کے رکھ دی ہے. ہم نے خاندانوں کو، جو ہمارے مسلمان خاندان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم نے ان کو کاٹ بانٹ دیا ہے بالکل. اسلام کے لیے آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے اسلام کو اور اس کے علم کو ایکسپلوژن کے ساتھ باہر پھینکا ہوا ہے، اس ایکسپلوژن آف نالج کے اندر کم علم والے طالب علم ڈینجرس ترین ہیں. ایک کتاب پڑھ کر یہ کہنا کہ بس خلاص اب یہی ہے دین جو دین ہے، اور جو اس کے علاوہ بولے گا وہ کافر ہے. یہ ایسا نہیں ہے اسلام. آپ جتنا اسلام کو پڑھتے جائیں گے، ڈائیورسٹی آف اوپینینز آپ کے سامنے آتی جائیں گی. عبداللہ ابن عباس کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے. وی آل ہیو ٹو ریسپیکٹ ہز اوپینین. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوئنگ آف ٹرمپٹ کہا، ٹھیک ہے، باقی سارے صحابہ نے یہ کہا، بٹ وی شوڈ ریسپیکٹ ہز اوپینین. لنگوسٹکلی اس کی سینس اور اس کی گنجائش بنتی ہے. بس آگے چل پڑے. کوئی جھگڑا ہے اس میں کہ نہیں دو رائے میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا؟ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آراء کے مختلف ہونے میں جب بھی آپ اسکالرس کے کام میں دیکھیں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹالرنس لاتا ہے اسلام. یہ مختلف آراء لا کے میرے اور آپ کے سامنے کیا مطلب ہے کہ ہم کہیں وی آر دا پارٹی آف عبداللہ ابن عباس، دوسرے کہیں نہیں وی آر دا پارٹی آف امام الطبری. اٹس ناٹ دا کیس لائک دس. اسلام ہے، بندر بانٹ نہیں ہو رہی یہاں پہ. ہم سب کا دین ہے، ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ دین ہے، ہم سب کے لیے ہدایت کا مقام ہے، ہم سب کے لیے رب سے محبت سے جڑنے کا ذریعہ ہے. مقصد بڑا ہو تو چھوٹی اور پیٹی چیزوں پر انسان لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. قرآن مقصد دینے آیا ہے، قرآن ٹالرنس ڈیولپ کرنے آیا ہے، قرآن زندگی کو حسین بنانے آیا ہے، مشقت والا بنانے نہیں آیا ہے. قرآن دنیا کا مقصد دیتا ہے، اور دنیا کا مقصد کیا ہے؟ آپ اور میں ان ساری آراء سے، قرآن کی ہر آیت سے، آخرت کے کانسیپٹ سے جڑ جائیں. آخرت کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا تو وما خلقت الجن والانس لیعبدونی سمجھ آ جائے گا. عبادت کا مقصد سمجھ آ جائے گا. قرآن کے سامنے بار بار آ کر بیٹھنے کا مقصد سمجھ آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بنی اس لیے ہے. کیوں قرآن نے اتنی مرتبہ ایک پیٹرن پر آیت نازل کی ہے، وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ؟ کبھی اس سے ہم نے یہ نہیں ڈیرائیو کیا ہوگا. ہم زیادہ تر اس میں سوچتے ہی نہیں ہیں، بیکاز ہم لکیر کے فقیر ترجمہ پڑھتے ہیں، 4 لائنز پڑھتے ہیں تفسیر کی، اور سب جو ہیں وہ آگے بستہ پکڑ کے پڑھانے نکل جاتے ہیں. کیا مطلب ہے وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ؟ This connected with the concept of آخرت، connected with the آیا of سورۃ المزمل جو ہم بھی پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اڈورن کر دیا ہے اس فرسٹ ہیون کو، جو اوپر سر پر آسمان نظر آ رہا ہے. اللہ نے کہا ہم نے اس کو چراغوں سے سجا دیا ہے. آپ کہیں اللہ نے جو کانسٹلیشنز بنائے ہیں، جو گلیکسیز بنائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سر پر آسمان پر ستارے لگائے ہیں، یہ نیویگیشن، خوبصورتی اور اڈورنمنٹ کے لیے ہیں. بس nothing else. You did not get anything else, because you have to connect one ayah with rest of the ayahs of the Quran. You have to connect one concept with rest of the concepts of Quran. بس اتنا سمجھا کہ زینت ہے، بس اتنا سمجھا اڈورنمنٹ ہے، بس اتنا سمجھا راستہ دکھانے کے لیے نیویگیشن ہے، بس اتنا سمجھا گیلیکسیز ہے. نہیں، ذرا گہرائی میں سمجھیں. آخرت کے کانسیپٹ کے ساتھ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کو جوڑیے. جو آیت ابھی ہم سورۃ مزمل کی پڑھنے جا رہے ہیں، ذرا اس سے کنیکٹ کیجئے. جس آیت میں یوم القیامہ کا ذکر آ رہا ہے، ذرا یوم القیامہ کے ساتھ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کو کنیکٹ تو کریں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس دنیا کو شیپ میں نے ایسے کیا ہے کہ ہر چیز، just put inverted commas on ہر چیز، ہر چیز ایک امتحان کی صورت میں اس دنیا کی ڈیزائن کی گئی ہے. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تم کو اے انسان اللہ ٹیسٹ کرے. یہ آسمان کی زینت امتحان ہے، عارضی ہے. اللہ تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. کیسے؟ اللہ چاہتا ہے انسانوں کی اس پاپولیشن، اس پوری ہیومن لائن سے اللہ الگ کر کے چھانٹ دے ان چند لوگوں کو
جنہوں نے اس دنیا کے مقصد کو، اس دنیا کی زینت سے آخرت کے مقصد کو، قرآن کے مقصد کو، اپنی ایگزسٹنس کے مقصد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو سمجھ لیا۔ اس دنیا کا مقصد ہے انسانوں میں سے متقی انسانوں کو الگ کر لینا، اور اللہ نے یہ پوری زمین اور یہ پورا سیٹ اپ اور یہ پوری کائنات اسی مقصد سے بنائی ہے۔ اس زمین کو سسٹم ایسے دیے ہیں جو صرف امتحان کو کیٹر کرتے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں پوری زمین اور اس کی پوری جیوگرافی دیکھ لیں، جیولوجی دیکھ لیں، اس کا پورا اسپیکٹرم اسٹڈی کر لیں۔ اس زمین کے سسٹم ایسے بنائے ہیں جو صرف امتحان کو کیٹر کرتے ہیں۔ یہ جو اوپر سر پر اللہ نے ہمیں روشنیاں دے دی ہیں جو رات کے وقت چمکتے ہیں، آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں، آسمان کی خوبصورتی ہیں، رات کی زینت ہیں، راستہ دکھانے کا سامان ہے، ہمارے لیے ان کے اندر بہت سے علوم ہیں، بٹ سائملٹینیسلی بڑا سخت امتحان ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن یہ ستارے غائب ہو جائیں گے، کانسٹلیشنز ختم ہو جائیں گی، آسمان کھل جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے۔ Why don't you connect with this concept؟ زمین تو ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے۔ کیوں آپ کی اور میری اس زمین کی جس کے اوپر اس وقت ہم سٹیبل بیٹھے ہیں ابھی تو ریٹل نہیں کر رہی ہے نا، ابھی تو ارتھکویک نہیں آ رہا ہے۔ 45 کلومیٹر اس زمین سے نیچے چلے جائیں، ہاٹ میلٹنگ میگما موجود ہے۔ ان گیسز کے باوجود یہ زمین کی پلیٹس ریٹل نہیں کر رہی ہیں، ہل نہیں رہے، ہم چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں زلزلے کے اندر لوگوں کو۔ جہاں کانسٹنٹلی ارتھکویکس آتے ہیں وہاں لوگوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے زمین کو سسٹم ایسے دیے ہیں وقتی طور پر سٹیبل ہے، بٹ ون ٹائم ون ڈے اٹ ول ریٹل، اینڈ ریٹل ان اے وے کہ لوگ اس کے اوپر ڈول رہے ہوں گے، جس میں انسانوں کو لگے گا کہ لوگ ایسے چل رہے ہیں جیسے نشے میں ہیں، ایڈکٹڈ ہیں، ڈرنک ہیں۔ وہ ڈرنک نہیں ہوگے، وہ اللہ کی زمین کے اوپر ان نظاموں کا ہل جانا ہوگا جو نظام اس نے اب تک سٹیبل کر کے رکھے ہیں۔ انسان کے جسم کو دیکھیں، ہمیں جسمانی طور پر ایسے سسٹمز دیے ہیں جو امتحان نظر آتے ہیں۔ میری صحت عارضی ہے، میرے دل کا دھڑکنا عارضی ہے، میرے ذہن کا کام کرنا عارضی ہے، میرے ہاتھ پاؤں کی طاقت عارضی ہے، میرا پورا وجود امتحان کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مور اوور، موو فارورڈ، انسان کو حالات ایسے دیے ہیں جس میں کانسٹنٹ اپس اینڈ ڈاؤنس کا کمبینیشن ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم، تمہیں خوشی میں بھی آزمائے، تمہیں غم میں بھی آزمائے۔ بتا دیا پورے سیٹ اپ کو ڈیزائن کرنے کے بعد اس سیٹ اپ میں ایک اور نظام کام کر رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ عالم امر، تمہارے ساتھ ساتھ فرشتے موجود ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ جنات موجود ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ کئی مخلوقات موجود ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ دس از پارٹ آف یور ٹیسٹ ٹو، فرشتے کا نہ نظر آنا، اللہ رب العزت کو ہم نہ دیکھ سکیں، جنت اور دوزخ ہمارے لیے آج ویزیبل نہ ہو، جبکہ آج بھی وہ فزیکل پلیسز موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، احادیث کے دلائل موجود ہیں۔ آپ کی موجودگی میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں ڈو یو نو وٹ اٹ از؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 70,000 سال پہلے جہنم کے ایج سے، ٹاپ سے ایک پتھر راک اس میں پھینکا گیا تھا، آج اس نے اس کے بیسمنٹ کو ٹچ کیا ہے۔ تو جہنم تو آج بھی موجود ہے پر ہم سے ہڈن ہے۔ کیوں؟ امتحان ہے۔ ایک وقت آئے گا، امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ایوری اڈورنمنٹ آف دس ورلڈ وہ ختم کر دی جائے گی، اینڈ ایوری تھنگ وچ از ہڈن وہ ریویل کر دی جائے گی۔ جب امتحان ختم ہو جائے گا، دنیا کی رنگینی، اس کا لینڈسکیپ، اس کی خوبصورتی، اس کے نظارے، اس کے بہترین سینز ضرورت ہی نہیں رہے گی، سب ختم کر دیا جائے گا، جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے۔ آپ شادی کے لیے ارینجمنٹس کرتے ہیں، کیٹرنگ کرواتے ہیں، مارکی لگواتے ہیں، ڈیکوریشنز کرتے ہیں، ویڈنگ پلانرز کو انوائٹ کرتے ہیں، فلاور ارینجمنٹس کراتے ہیں، بنٹنگز لگواتے ہیں، پھر شادی ختم ہوتی ہے، ایوری تھنگ ہیو ٹو ریپڈ اپ، سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب امتحان ختم ہوگا، اس دنیا کی ضرورت نہیں رہے گی، صحیح؟ پھر کیا ہوگا؟ مائی نیکسٹ ایکسپلینیشن، عدم الاستقرار للارض قبل القیامہ، عدم الاستقرار
unstability लिल अर्दी जमीन के लिए अबलुल क़ियामा क़यामत से पहले you will observe instability of this earth before क़यामा। अगर अरबी में नहीं समझ आ रहा तो सिंपल सूरत अल-मुज़म्मिल आयत नंबर 14 यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु जिस दिन पहाड़ और जमीन रैटल करेंगे थरथराएंगे कन्वल्स करेंगे convulsing is the right word there will be a shivering on this earth and there will be shivering in the mountains यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबाल व कानतिल जिबालु कसीबन महीला पहाड़ वो जो इस वक्त इतने स्टेबल हैं कि हमारी जमीन की अर्थ प्लेट्स को हिलने नहीं देते वो रेत की तरह भुरभुरे हो जाएंगे हीप ऑफ सैंड बन जाएंगे और फिर पोरिंग डाउन पोजीशन में तुम्हें नजर आएंगे क्यों इम्तिहान का टाइम खत्म ना जमीन की जरूरत ना पहाड़ों की जरूरत ना रंगीनियों की जरूरत ना इन जमीन के बागात और ग्रीनरी की जरूरत ना फलों की जरूरत ना जानवरों की जरूरत और ना अब इस जमीन पर इंसानों की जरूरत सूरत मुज़म्मिल आयत 14 के इस मुकाम पर जहां अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत से अपने रास्ते पर कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने का इंसेंटिव दिया है जहां बड़ी मोहब्बत से आपसे कहा आप अपने दुश्मनों से इमोशनली डिटैच हो जाएं जहां आपके दुश्मनों के लिए जहन्नुम की सजाओं का जिक्र कर दिया अब अब आके उनकी जहन्नुम की सजाओं के बाद आके आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला रोज़े क़यामत के कायम होने की तस्वीर खींच रहे हैं हालांकि पहले कह दिया कि उनके लिए वहां पर जंजीरें हैं जहीम है अनकालन है वहां ज़ा गुस्सतिन गले में फंसने वाला खाना है अब उसके बाद यौमुल क़ियामा का जिक्र किया जा रहा है यौमुल क़ियामा की तस्वीर खींची जा रही है क्यों ताकि दो कैपेसिटीज में बात समझा दी जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी समझा दिया जाए और जो उनसे दुश्मनी कर रहे हैं उनको भी वाज़ेह कर दिया जाए इन्हीं दो कैपेसिटीज को आज अप्लाई कर लें उन मुसलमानों को बता दिया जाए जो अल्लाह के रास्ते पर गिरते पड़ते चोटें लगाते हुए ब्रूजेस के साथ ही सही ज़हनी टेंशन के साथ ही सही उस सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश तो कर रहे हैं उनको भी कुछ बता दिया जाए और उन मुसलमानों को बता दिया जाए जो इन मुसलमानों के लिए आजमाइश बने हुए हैं जो अपनों के लिए दीन पर चलने के रास्ते तंग कर रहे हैं जो दीन से रिवल्जन के साथ दूर हो रहे हैं जिनको वही रब दिन रात नवाज रहा है जिस रब की नाफरमानी वो अपनी हर सांस के साथ कर रहे हैं हर एक को बता दिया जाए बड़े सटल अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया इन आयात के साथ ये यौमुल क़ियामा की तस्वीर के साथ कि देखें आप पर आपका रब्बुल इज्जत जो जिम्मेदारी डाल रहा है जो बोझ डाल रहा है बोझ है ना आधी से ज्यादा रात क़याम कीजिए तहज्जुद पढ़िए खड़े रहिए तरतील से कुरान पढ़िए सुकून से कुरान पढ़िए जिम्मेदारी डाल रहा है ना इस कुरान को बाहर लेकर निकलिए इसको अपने 5 फुट के जिस्म पर नाफिज कीजिए चाहे आपके माशरे और आपके कबीले और आपके आबाओ अजदाद में ये कॉन्सेप्ट नहीं थे जाकर उनको आखिरत का कॉन्सेप्ट दीजिए तो अल्लाह ने अपने हबीब से कहा ये जो आप पर वक्ती बोझ डाला जा रहा है ये एक टाइम लिमिट के साथ है आप जो मेहनत करेंगे वो बेहतरीन इनाम देगी लेकिन जल्दी दुनिया का इम्तिहान खत्म हो जाएगा तो रसूलुल्लाह को हिम्मत दिलाई अपने ऊपर रखें आप थक रही हैं नमाजें पढ़ते हुए मौका नहीं मिलता फिर भी घसीट कर अपने आप को लेकर आते हैं आप इमोशनली ड्रेन हो रही हैं बिकॉज दुनिया के हालात तो वही के वही हैं खानदान वाले वैसे के वैसे ही हैं आपको कुरान पढ़कर पता चल गया आला ज़र्फी अडॉप्ट करनी है माफ करना है दरगुजर करना है सह जाना है खामोश रहना है अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करना है लोगों को पत्थर के जवाब में ईंट या ईंट के जवाब में पत्थर नहीं मारना तो हालात तो आपके लिए भी मुश्किल हो रहे हैं तो अल्लाह के कलाम की सूरत अल मुज़म्मिल की आयात का फ्लो आपको भी बता रहा है थको नहीं ये इम्तिहान जल्दी खत्म हो जाएगा
صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اس رب پر یقین رکھتے ہوئے، آخرت کو فورسی کرتے ہوئے اپنی اس زندگی کو اعلیٰ ظرفی اور ایمان کے ساتھ گزارو۔ یہ ایک سائیڈ ہے، ایک سپیکٹرم۔ دوسرا سپیکٹرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اور نان پریکٹسنگ مسلمانوں کو ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ وہ جو دشمن اسلام رسول اللہ کے سامنے طاقتور تھے، جو کانسٹنٹلی آپ کو اور آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچا رہے تھے، جن کی طاقت بظاہر ہر دن بڑھتی جا رہی تھی، اللہ نے بتا دیا جب دنیا کا امتحان ختم ہوگا ان سب کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ آج نان پریکٹسنگ مسلمانوں کو کیا لگتا ہے، کافروں کو کیا لگتا ہے، وہ جیسے چاہیں مسلمانوں کو دباتے رہیں۔ مسلمانوں کو کیا لگتا ہے، پڑھیں نماز پڑھیں نہ پڑھیں، رکھیں روزہ رکھیں نہ رکھیں، کوئی بات نہیں، وہ تو معافی کر دے گا۔ اندھا اور آنکھوں والے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظلم کرنے والا اور مظلوم دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سہ جانے والا اور طنز کی بارش کر دینے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کی خاطر خاموش رہ جائے اور دوسرا اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دے، آخرت کا احساس کیے بغیر دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ چوائس از آرس۔ کس سائڈ پر آنا چاہتے ہیں، مظلومیت کی سائڈ پر یا ظلم کی سائڈ پر؟ سورۃ المزمل آنکھیں کھول رہی ہے ہماری، ہمت پکڑیں، اعلیٰ ظرفی اپنائیں، ایمان کی وہ طاقت اپنائیں کہ دنیا آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ بھی دے تب بھی آپ کی ہمت اور ارادہ نہ ٹوٹے۔ اٹس ناٹ ایزی بٹ اٹس ڈویبل، بیکاز جس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آپ بیٹھے ہیں وہ طاقت، انرجی، اسٹرینتھ دینے کا پاور ہاؤس ہے۔ کیوں نہیں لے رہے اپنے اندر اس پاور کو؟ لے اس پاور کو۔ اللہ کے راستوں پر چلنے والے تھکتے ہیں، گر کر پیچھے نہیں مڑتے، ہار نہیں مانتے۔ تھک سکتے ہیں ہم، ہار نہیں مان سکتے ہم، ہمت نہیں چھوڑ سکتے ہم، آگے بڑھنا نہیں چھوڑ سکتے ہم، معاف کر دینا نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ ہو سکتا ہے اندر سے آواز آئے دیٹس از انف، اب میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو بتائیں آپ نے ہار نہیں ماننی، بیکاز آپ کی منزل اللہ کی رضوان ہے، اس کا دیدار ہے، اس کی محبت ہے، اس سے اس حال میں ملنا ہے کہ وہ آپ سے راضی ہو اور آپ اپنے انجام سے راضی ہوں۔ ان راستوں پر چلنے والے تھکتے ہیں، ہارتے نہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو بتا دیا گیا کہ ایک دن یہ جو بظاہر آج ظالم طاقتور نظر آ رہے ہیں، جب دنیا کا نظام لپیٹا جائے گا اسی خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے جس کو جھٹلاتے ہوئے محمد کو جھٹلاتے تھے، مسلمانوں کو ریڈیکیول کرتے تھے، اپنے ہی گھر والوں میں دین پر چلنے والوں کو طنز اور تانوں کی بارش کا نشانہ بناتے تھے۔ وہی لوگ جو آج ظلم کرتے ہوئے اکڑ کر اس زمین پر چل رہے ہیں، ایک دن آئے گا اس زمین پر خدا کا نظام ایسا نظر آئے گا کہ جم کر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ تب وہ حالت ہوگی ان کی کہ پھر ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت 14 سورۃ المزمل کی وارننگ کے پہلو کو روز قیامت کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ سیویئر وارننگ ہے، الفاظ میں کھو جاتے ہیں اور ایسنس بھول جاتے ہیں۔ واضح کر دیا گیا کہ حشر کے میدان سے پہلے سے ہی ظالم کی اذیت، ظالم کی سزا، ظالم کا کرب، ظالم کی تکلیف اور ظالم کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے بٹ جب چلتی ہے تو پھر ظالم کو نہیں چھوڑتے۔ زمین اور پہاڑ کا اپنی جگہ پر سٹیبل رہنا اٹس اے سائن آف سٹیبلٹی، مگر یہ عارضی دنیا ہے، یہاں سٹیبلٹی کیسے رہ سکتی ہے ہر وقت؟ تو اللہ کے بندے امید کے ساتھ اس دنیا کے امتحان میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے سورت کی سٹرینتھ جو آپ کو مینٹلی فریجائل سے مینٹلی اسٹرانگ کے راستے پر لے کر جاتی ہے۔ آج اللہ کے راستے پر چلنے والے جو ہیں وہ اپنے اندر خیالات کے بھونچال میں اپنا ریٹل ہونا محسوس کرتے ہیں۔ انسان کا دماغ ہل جاتا ہے کچھ آزمائشوں سے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہاں چلا جائے، کیسے سنبھالے خود کو، کیسے خود سے خود کو کھڑا کرے۔
بعض اوقات دین پر چلتے ہوئے اپنوں کے تانے آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتے ہیں، جھنجھوڑ دیتے ہیں، ریٹل کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کلام آپ کو بتا رہا ہے اٹس اوکے، ایک دن آئے گا جب یہ دنیا کا نظام پورا بدلے گا، تمہارا پیراڈائم بدل جائے گا، اللہ تمہارے اندر سٹیبلٹی لے کر آ جائے گا۔ اس وقت تم آزمائے جا رہے ہو، اس وقت تمہیں پختہ کیا جا رہا ہے، اس وقت تمہیں نوازنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس کی فرما برداری کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ بنے مومن، بنے صابر، بنے عابد، اور بنے اس پر مکمل یقین کرنے والے۔ تو مومنین بھی سن لیں قیامت کی سختیاں، اور ظالم بھی سن لیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن آئے گا جو معاملات کو پلٹ دے گا، وہی پہاڑ جو اس وقت سٹیبلٹی دے رہا ہے، ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیا جائے گا بے وزن کر کے۔ جب یہ سناریو ہوگا تو ظالم کے ظلم کی وجہ باقی نہیں رہے گی۔ آیت 14 کے الفاظ کا ایسنس قیامت کا آغاز تو دکھا ہی رہا ہے، لیکن یہ بھی دکھا رہا ہے کہ جیسے ہی قیامت شروع ہوگی، ظلم کرنے والوں کو اپنی حقیقت اور مظلوموں کو اپنا ریوارڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ حقیقت القیامہ اصل میں انسانوں کی حقیقت سامنے لانے کا ذریعہ بنے گا۔ ہوگا قیامت کا منظر، لیکن وہ قیامت کا منظر مومنین کے لیے الگ رخ اور ظالمین کے لیے الگ رخ دینے والی کیپیسٹی میں ہو جائے گا۔ غیب کے پردے، غیب کے ویل ہٹا دیے جائیں گے۔ اس وقت تو امتحان ہو رہا ہے، ہمیں سب ایک جیسا لگتا ہے، اپنی زندگی مستقل مشکل، اور ہم پر ظلم کرنے والوں کی، راستے تنگ کرنے والوں کی زندگی مستقل آسان۔ اللہ نے ان آیات سے عمل کے کانسیپٹس کی کلیئرٹی دی ہے تاکہ آپ اور میں ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایک چیپٹر ہے انشاءاللہ، اگر میں نے آج شروع نہیں کیا تو میں اس کو کل ضرور شروع کروں گی، اینڈ آئی وڈ ریئلی لائک کہ ہم اس چیپٹر کو ان آیات سے جوڑ کر سورۃ المزمل میں پڑھ جائیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں کلاسیکل اسکالرز نے قیامت کے ریفرنس سے مسلمانوں کی زندگیوں کے بھونچال کو سامنے رکھتے ہوئے، آزمائشوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں کو امتحان کے طور پر آرگنائز کر چکا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے سسٹمیٹک ہونے کی حکمت ہے، یہ ہر وقت سسٹمیٹک نہیں رہے گی۔ آج اس کا پرفیکٹ ہونا، سورج ڈاٹ ٹائم پر نکلتا ہے جو آپ کے پاس لکھا ہوا ٹائم ہوتا ہے۔ 365 days of the year سورج کا پوائنٹ اینڈ اینگل از فکسڈ، اس کا آرگنائزیشن اور سسٹم پرفیکٹ ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ آخرت کا امتحان ہے، جس دن سورج نکلے گا ہی نہیں، یا نکلے گا تو بالکل الگ ڈائریکشن سے نکلے گا۔ ہمارے جسموں کی فزیکل ایگزسٹنس کے سسٹم ہماری عقل کے درست کرنے کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں، تاکہ میں شعور آتے ساتھ، کان پر آواز آتے ساتھ اپنی روح کے مقام کو کلام ربانی سے جوڑ سکوں۔ اسپرچول ایگزسٹنس کا مقصد کیا ہے؟ اسپرچوالٹی پہچاننے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کے امتحان کو سمجھ جائیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی میں آپ کو اور مجھے انسانوں کے درمیان میں رکھا گیا ہے، آپ یہ بتائیں، سچ بتائیں، آپ کتنے لوگوں کو جانتی ہوں گے اپنے آس پاس؟ آپ کتنی فیملیز کو جانتی ہوں گے اپنے آس پاس؟ آپ کتنے گھروں کو جانتی ہوں گے اپنے آس پاس؟ آپ دیکھتے ہیں کچھ گھر ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل آپ کی طرح کی انڈرسٹینڈنگ پر ہیں، آپ کی طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی طرح اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کی طرح اللہ کے راستے میں اسپرچوالٹی گین کرنا چاہتے ہیں، آپ کی طرح اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، آپ کی طرح لوگوں کو معاف کرتے ہیں، آپ کی طرح سہ جاتے ہیں، آپ کی طرح ظلم کرتے نہیں ہیں، بلکہ خود کو ہمیشہ گیونگ اینڈ پر رکھتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ جانتی ہوں گی؟ مگر آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ان لوگوں کو آپ کے خاندان کا حصہ نہیں بنایا۔ ایک طرف آپ کو یہ لوگ نظر آتے ہیں جو آپ سے بہت دور ہیں، دوسری طرف آپ کو اپنے خاندان والے نظر آتے ہیں جن کے ساتھ صرف مشکل، پریشانی، سنگینیاں، آزمائشیں، غم، اداسیاں،
نہ ختم ہونے والے امتحان اٹیچڈ ہیں جن کی کیمسٹری آپ سے نہیں ملتی، جو آپ کے پیٹرن پر نہیں سوچتے، جو آپ کی طرح گیونگ اینڈ پر نہیں ہیں، جن کو معاف کرنا نہیں آتا، جن کو درگزر کرنا نہیں آتا، جن کو صبح اٹھ کر زندگی کا نیا چیپٹر شروع کرنا نہیں آتا، وہ اسی رات کے اندھیرے کی جو سختی اور طنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک نیا دن شروع کر لیتے ہیں۔ ایسے میں آپ کے لیے آسان تو نہیں ہے ایسے اپنوں کے ساتھ جینا، ایسے اپنوں کے ساتھ رب کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا۔ قرآن آپ کا فوکس کراتا ہے، جیسے زمین کے نظام عارضی، جیسے تمہارے جسم کے سسٹمز عارضی، ایسے یاد رکھنا تمہارے یہ خاندان جو تم کو بودر کر رہے ہیں، تمہارے اپنے جو تمہارے لیے امتحان بن رہے ہیں، this too shall pass، یا تو یہ سدھر جائیں گے یا یہ گزر جائیں گے یا تم گزر جاؤ گے۔ سچ از لائف۔ بہادر رہیں جب تک اس نے زندگی دی ہے، ایمان کی طاقت پر، امید کے سہارے پر کھڑے ہو کر چلیں۔ چل رہے ہیں تو دوڑیں، دوڑ رہے ہیں تو نا امیدی کی طرف پیچھے مڑ کر بالکل نہیں دیکھیں۔ اور یہ آپ اسی وقت کر سکیں گے جب رب کی تعلیم، رب کا قرآن، رب کی دی ہوئی آیات، رب کے دیے ہوئے ایمان کے درجے آپ کو تھامے ہوئے اپنے ہاتھوں میں نظر آئیں گے۔ آپ کو لوگوں کو ڈیل کرنا آ جائے گا، آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ سنبھال لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہوگا یہ سارا سیٹ سٹیج ہے، this too shall pass، یہ آخرت کا امتحان ہے۔ اور جب آپ اس کو آخرت کے امتحان کے طور پر لیں گی تو زندگی آپ کو آہستہ آہستہ مضبوطی دے گی۔ کیوں دے گی؟ بیکاز آپ جس سورس اور پاور ہاؤس کے سامنے آ کر بیٹھیں گی وہ آپ کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ یس دس ٹائم ول بی پینفل، یس دس ٹائم ول بی not easy to take it on your nerves, to take it on your heart and to take it on your soul۔ اس میں bruises بھی آئیں گے، اس میں زخم بھی لگیں گے، اس میں تکلیف بھی ہوگی، لیکن اپنے آپ کو بتائیے گا آپ کا رب جانتا ہے، اس نے آپ کو اس سناریو کے اندر فٹ کیا ہے۔ You are part of the puzzle of this complicated picture which is not designed by any other human being۔ آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہیں یا آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ خوشیوں میں ہیں، it's a huge test for everyone۔ امتحان صرف اس کا نہیں ہوتا جو مشکل حالات میں اپنی تصویر میں ایک پزل کے طور پر پلیسڈ ہوتا ہے، امتحان اس کا بھی ہوتا ہے جو نعمتوں اور محبتوں کے درمیان میں ہوتا ہے، بیکاز اس کے پھسلنے کا بہت چانس ہوتا ہے، اس کا اللہ سے دور ہونے کا بہت چانس ہوتا ہے، اس کا خدا خوفی چھوڑ دینے کا بہت چانس ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا امتحان سخت ہوتا ہے جس کی زندگی کی تصویر میں اس کے باقی پزلز، اس کا خاندان، اس کے اپنے اس سے میچ نہیں کر رہے ہوتے، اس کو پرک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کانسٹینٹلی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا مشکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں آپ کا رب آپ کو ہمت دلاتا ہے۔ دنیا کا نظام وقتی نظام ہے، سٹیج سیٹ کیا گیا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، بہت جلدی یہ تھیٹر ختم ہو جائے گا۔ وہ رول پلے کر جائیں جو پھر اس کے بعد آپ کو ایسی زندگی کے دروازے سے داخل کر دے جس کے بعد کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی آنسو آپ کا پیچھا نہیں کرے گا۔ آپ کی آنکھ سے آنسو بہنا تو دور کی بات، آپ کو رونا یاد ہی نہیں رہے گا، آپ کے دل کے پریشان ہونے کی کیفیت تو دور کی بات، آپ کے دل کو کبھی اداس ہونا یاد ہی نہیں رہے گا۔ وہ رب ہے، اس نے یہ قرآن ہمیں اٹھانے کے لیے دیا ہے، جوڑنے کے لیے دیا ہے۔ لوگ توڑیں گے آپ کو، قرآن جوڑے گا آپ کو۔ یہ ہے قرآن کی طاقت۔ گھبرائیں نہیں، تھامیں اس قرآن کو اور فیس کریں لوگوں کو ایمان کی طاقت کے ساتھ، اور جس کے دل میں ایمان کی طاقت پینیٹریٹ کر جاتی ہے اس کے چہرے پہ آنسو ہوتے ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے،
رب کے سامنے اظہار کرتا ہے اپنی کمزوری کا، لوگوں کے سامنے ہمت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیک پر جو رب ہے وہ تنہا تھوڑی چھوڑے گا اس کو۔ آپ اور میں ایمان کے راستے پہ کرال کر رہے ہوں، ظلم برداشت نہ ہو رہے ہوں، زندگی مشکل ہو رہی ہو، قدم اٹھائے نہ جا رہے ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارا رب ہمارے پیچھے پیچھے ہمیں سہارا دینے کے لیے نہیں ہوتا؟ وہ نہیں چھوڑتا ہمیں، وہ نہیں بھولتا ہمیں، وہ نہیں اگنور کرتا ہمیں، وہ تو مومنین کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، ان کے لیے ان کے پیر بن جاتا ہے، ان کے لیے ان کے الفاظ بن جاتا ہے، ان کے ذہن کی ہمت بن جاتا ہے۔ آئیں تو سنبھالیں اس کو، اس علم کو اپنے دل پر محسوس تو کریں۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے تو ہمت کا پاور ہاؤس اندر نہیں آئے گا۔ ایسے بیٹھیں اس کے سامنے کہ یہ جو پاور ہاؤس ہے اس کا گلمس آپ کے دل کے اندر ایک پورا انرجی پاور ہاؤس لگا دے۔ آپ کو ہمت ملے گی ہر دن کو ایمان کے ساتھ گزارنے کی۔ قیامت کی باتیں اصل میں قیامت کی باتیں نہیں ہیں، یہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں لوگوں کی ڈھائی ہوئی قیامتوں کو ڈیل کرنے کی باتیں ہیں۔ جب قیامت آئے گی تب تو ہمارے امتحان ختم ہو جائیں گے، تب تو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ اب کیا مزید آگے آزمائش آئے گی، تب یقین ہوگا کہ جو تھا وہ گزر گیا اور اب جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ انشاءاللہ میں کل اسی آیت کے حوالے سے، آیت 14 کے حوالے سے ایک چیپٹر آپ کو کراؤں گی، عوامل للحفظ من الجحیم۔ اللہ اپنے بندوں کو، اینڈ اٹس اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن، اللہ اپنے بندوں کو، وہ جو اللہ کے راستے میں محنتیں کر رہے ہیں، یہ سب جو ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں، وہ سب جو گرتے پڑتے روتے ہوئے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ میرے حالات ٹھیک کر دے، لیکن آزمائش ہلکی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ عوامل للحفظ من الجحیم سے پتہ چلے گا۔ اللہ نے نظام بنائے ہیں اپنے بندوں کو پاک کرنے کے، اور وہ کتنے نظام ہیں، وہ کتنے فیکٹرز ہیں، انشاءاللہ کل ہم اسی آیت کے حوالے سے اس آیت کا پارٹ 2 کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس دنیا کی زندگی میں ایمان پر قائم رہنا پورے اپنے ہوش و حواس اور ایمان کی طاقت کے ساتھ آسان بنا دے۔ اللہ لوگ ہمیں توڑیں، آپ کی کتاب ہمیں جوڑے۔ اللہ لوگ ہمارے راستوں میں کانٹے بچھائیں اور آپ کی محبت ہمارے لیے راہیں آسان کر دے۔ اللہ ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے سائیکولوجیکل ایسنس کو ایمان کا یقین عطا فرما دے۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ موت ایسے حال میں آئے کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے راضی ہوں۔ اللہ آزمائشوں سے نکال لے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو ایمان کی طاقت دے دے۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہم اجعل صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا یا عافیا عن المجرمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔